آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران میں گرنے والے طیارے کے دوسرے پائلٹ کو بھی ریسکیو کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن کیا۔ ہمارے ایک شاندار آفیسر کو ریسکیو کرنے کے لیے خطرہ مول لیا گیا۔ پائلٹ کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا جو دنیا کے خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے معزز کرنل اب بالکل محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ وہ زخمی ہوئے ہیں مگر جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ بہادر سپاہی ایران کے پرخطر پہاڑوں میں موجود تھا، جبکہ کل ایک اور بہادر ہواباز کو بھی کامیابی سے بچا لیا گیا۔ پائلٹس کو دشمن کے علاقے سے بچانے کا عسکری تاریخ میں پہلا موقع ہے۔ ایران نے مزید کہا کہ ہم کبھی بھی کسی امریکی سپاہی کو میدان میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کارروائیاں اس طرح انجام دیں کہ ایک بھی امریکی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ ہمیں ایران پر مکمل فضائی برتری اور غلبہ حاصل ہو چکا ہے۔ امریکی ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے امریکی طیارے F-15 کو مار گرانے میں انفراریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ یہ ریڈار کی سسٹم کی پکڑ میں نہیں آتا۔ امریکی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی اسے جام کرنے یا پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق امریکہ کی کھربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی اس ٹیکنالوجی کو پکڑنے سے محروم ہے۔ امریکی جہازوں کے گرنے سے ایرانی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول کے امریکی صدر کے ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کے دعووں سے ہوا نکل گئی ہے۔ ٹرمپ اور ہیگسیت دونوں مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایران میں امریکی اور اسرائیلی طیاروں کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ اور ہیگسیت دونوں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایرانی فضائیہ، ایرانی بحریہ، ایران کا ریڈار سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کا ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ جہازوں کا گرنا اور پائلٹ کا غلبہ ہونا امریکی عوام کے لیے ناقابل قبول ہے۔ امریکی صدر کی ایران کو پھر دھمکی، آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت دے دی۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ معاہدہ کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران کے پاس 48 گھنٹے باقی ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اسے تباہی کی طرف دھکیل دیں گے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنگ میں مزید شدت آئی تو پورا خطہ ان کے لیے جہنم بن جائے گا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا کہ مزید جوہریت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کو شکست دینے کا تصور اب دلدل میں بدل چکا ہے جس میں مخالفین خود دھنس جائیں گے۔ امریکہ میں گرفتار خواتین کا قاسم سلیمانی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کی شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کی بیٹیوں نے امریکی محکمہ خارجہ کے دعوے کی تردید کر دی۔ زینب سلیمانی اور نرگس سلیمانی نے ایرانی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آج تک شہید قاسم سلیمانی کے خاندان یا قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی امریکہ میں مقیم نہیں رہا۔ اس سے پہلے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ قاسم سلیمانی کی دو رشتہ دار خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ حمیدہ سلیمانی افشار اور ان کی بیٹی امریکہ کی گرین کارڈ ہولڈر تھیں اور امریکہ میں پرتعیش زندگی گزار رہی تھیں۔ دونوں کا گرین کارڈ منسوخ کر دیا گیا۔ امریکی انٹیلیجنس نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر جعلی اہداف یعنی ڈیکوز کے استعمال نے دشمن کو الجھا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زمین پر بچھائے گئے ان نقلی لانچز کی وجہ سے اب یہ بتانا ناممکن ہے کہ کتنے ایرانی میزائل سسٹم تباہ ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مہنگے میزائل اکثر اصلی سسٹم کے بجائے محض لکڑی اور ربڑ کے ڈھانچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت پر درجن سے زائد خواتین اور سیاہ فام سینئر فوجی افسران کی ترقیاں کیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق خدشہ ہے کہ امریکی وزیر جنگ نے کچھ فوجی افسران کو نسلی، صنفی یا بائیڈن انتظامیہ سے وابستگی کی بنیاد پر نشانہ بنایا اور جنرل یا ایڈمرل کے عہدے پر ان کی ترقیاں روکی ہیں یا تاخیر کی ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق برطرف چیف آف سٹاف جنرل رینڈی نے نکالے جانے سے پہلے پیٹ ہیگسیت سے ملاقات کی درخواست کی تھی تاکہ خواتین اور سیاہ فام فوجی افسران کی ترقیاں روکنے پر بات کی جا سکے، لیکن وزیر جنگ نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ فوج کی ایسی کوئی بھی شاخ نہیں جو پیٹ ہیگسیت کی مداخلت سے محفوظ رہی ہو۔ ایران میں ماشہر پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے جنوب مغربی صوبے خوزستان میں ماشہر اسپیشل پیٹرو کیمیکل زون میں متعدد دھماکے ہوئے جن میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کو خط لکھا کہ بوشہر جوہری پلانٹ کے قریب چوتھے حملے سے تابکاری کا اخراج کا خطرہ ہے۔ تابکاری ہوئی تو اس سے تہران ہی نہیں خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں میں بھی اثر پڑے گا۔ عالمی اپنی توانائی ایجنسی کے مطابق پاور پلانٹ سے تابکاری کے اخراج کی اطلاعات ابھی تک نہیں ملی ہیں۔
اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران کی توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے لیے امریکہ سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے کہا کہ ایران کے اسٹیل اور پیٹرو کیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی اسٹیل بنانے کی صلاحیت 70% تک تباہ کر دی ہے۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6,771 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران جنگ کے لیے لانگ رینج اسٹیلتھ میزائل تعینات کر دیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزارت خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر سے متعلق تبصرے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یو اے ای کے مالی ذخائر سے متعلق تبصرے بے بنیاد اور حقیقت کے منافی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے ذخائر دو طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے۔ حکومت پاکستان طے شدہ شرائط کے مطابق مدت پوری ہونے پر ذخائر واپس کر رہی ہے۔ ذخائر کی واپسی ایک معمول کی مالیاتی کارروائی ہے، اسے غلط رنگ دینا گمراہ کن ہے۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان دیرینہ تعلقات اور بیرونہ تعلقات قائم ہیں۔ دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون جاری ہے۔ نامکمل اور ناقص انتظامات کے ساتھ کراچی میٹرک بورڈ کے امتحانات ممکن نہیں ہیں۔ گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سندھ نے امتحانی شیڈیول ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسکولز ایسوسی ایشنز کے مطابق کثیر تعداد میں اسکولوں کی ایڈمٹ کارڈز پورٹل پر اپلوڈ نہیں ہو سکے۔ افراتفری میں اور اندھا دھند بنانے جانے والے امتحانی مراکز پر امتحانی عمل تعلیم کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ تسلی بخش اور پرسکون ماحول امتحان دینے والے ایک طالب علم کا بنیادی قانونی حق ہے۔ 4 لاکھ بچوں کا مستقبل کسی ایک شخص کی جھوٹی عزت اور ذاتی انا کے لیے خراب نہیں کیا جانا چاہیے۔ امتحان جیسے اہم عمل میں غلط اور جھوٹی معلومات فراہم کرنا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سندھ آج 4 بجے اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ مزید بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ عابدہ خان سے۔ عابدہ بتائے گا ان کے کیا تحفظات ہیں؟ جی بالکل، میٹرک بورڈ کے امتحانات سے قبل انتظامی بحران جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ میٹرک امتحانات میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، لیکن طلبہ اور طالبات میں جو ہے ابھی تک ایڈمٹ کارڈ جاری نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے طلبہ والدین سمیت شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ جبکہ تاحال امتحانی سامان کی جو ترسیل ہے وہ بھی مکمل جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ سرکاری اور نجی اسکولوں کے جو طلبہ اور اساتذہ ہیں وہ شدید پریشان ہے، کیونکہ ایک دن میں تمام انتظامات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہزاروں اسکولوں کے جو لاکھوں طلبہ ہیں ان میں فی الحال ایڈمٹ کارڈ کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی جاری نہیں ہو سکے، جبکہ گرینڈ الائنس پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے جو ہے اس حوالے سے وزیر جامعات اسماعیل راہو سے جو ہے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عابدہ، شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دینے کے لیے احسال فیوز سپورٹ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ہدایت پر سکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل، اسکوٹر اور رکشہ مالکان کو ماہانہ 2000 روپے فیول سپورٹ ملے گی۔ صرف رجسٹر گاڑیوں کے مالکان ہی اس سکیم کے اہل ہوں گے۔ درخواست کے لیے دستک ایپ کے ذریعے رجسٹریشن لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق صوبہ بھر میں رجسٹریشن کا عمل کل 6 اپریل سے شروع ہو جائے گا۔ مفت میٹرو کا دوسرا دن اور پہلی شرط عائد۔ میٹرو سٹاف کے مطابق اب کوئی بھی بنا شناختی کارڈ کے مفت ٹکٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ مفت ٹکٹ کے حصول کے لیے اصل شناختی کارڈ لانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ طلبہ مفت ٹکٹ کے حصول کے لیے اسٹوڈنٹ کارڈ اپنے ہمراہ لائیں۔ مطلوبہ دستاویزات نہ ہونے پر ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ اچانک شناختی کارڈ کی شرط پر شہری پریشان ہو گئے۔ شناختی کارڈ ہمراہ نہ رکھنے والے شہری بنا سفر کے واپس جانے پر مجبور ہیں۔ ملتان میں مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ چکن جیسی سستی پروٹین بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ سرکاری قیمت 585 روپے ہے، مگر مارکیٹ میں 610 سے 620 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ ایک ہفتے میں 150 روپے تک کے اضافے نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ عوام نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ملتان سے دلزیب آکاش۔
जी बिल्कुल, बात की जाए तो चिकन की कीमत में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर ही जो है वो चिकन की कीमत में 150 रुपए के करीब जो इजाफा हुआ है। मज़ीद शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे। ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो उसको कंट्रोल करे कीमतों पे, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर वो कह रहे हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं। चिकन महंगा हो रहा है तो इसको सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि इसको इस मसले का हल कैसे किया जाए। जो प्राइस कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं वो आए। जैसे माह रमजान खत्म हुआ है, ईद वाले दिन से इन्होंने रेट 120 से 150 रुपए बढ़ा दिया है। उसकी वजह से अब कस्टमर हजरात है वो हमें परेशान करते हैं। अब ये गवर्नमेंट की लिस्ट लगी हुई है 585 रुपए की, लेकिन ये हमें इस रेट पे वारे नहीं आता है। ये उनको भी पता है जो लिस्ट बना रहे हैं, आपस में मिली भगत है इनकी। लेकिन ये जो फार्मर है, फार्मर से ये काम शुरू होना चाहिए, वो फिर हमें हमारे तक माल जैसे पहुंचेगा वो फिर हम इनको आवाम को दे सकते हैं। दुकानदार से जो हमारी बात, उसका भी यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर नजरसानी करे, और शहरियों का भी यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उनको मुतरिक होना चाहिए, और जो मुनाफाखोर इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लानी चाहिए। जी। दुनिया भर में मसीही कम्युनिटी ईस्टर का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। इस्लामाबाद में भी इस मौका पर खुसूसी दुआओं और तकरीबात का अहतमाम किया गया। इस्लामाबाद में भी ईस्टर की तकरीबात के हवाले से गिरजाघरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं अरशद शाद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान और ख़ुसूसन इस्लामाबाद में भी जो मसीही कम्युनिटी है वो ईस्टर का त्यौहार मना रही है। इस त्यौहार को नहायत जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से चर्चित में खसूसी अहतमाम किए गए हैं, खसूसी दुआओं के अहतमाम किए गए हैं। और ना सिर्फ मजहबी दुआएँ बल्कि मुल्क की सलामती और अमन इस्तेहकाम के लिए भी जो मसीही कम्युनिटी है उन्होंने दुआएँ की हैं। जो ख़वातीन हैं उन्होंने अच्छे अच्छे लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं, नौजवान भी हमें तैयार नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में दीगर मुल्कों के जो सुफरा हैं वो भी चर्चिस का रुख किए हुए हैं और दुआओं में शिरकत कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। जो चर्चिस हैं उनके दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारे लगाई गई हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। आने और जाने वाले अफराद जो हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी जो हैं वो भी तैनात हैं, और जो ख़वातीन आ रही हैं उनको भी चेकिंग करके चर्चिस में आने दिया जा रहा है, और दुआओं का और जो तकरीबात का सिलसिला है वो जारी है। जी। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है। मसीही अफराद कहते हैं कि हमें अपने त्यौहार मनाने में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत ने मुकम्मल हिफाज़ती इक़दाम किए हैं। दुआओं में पूरी खुसूसन दुनिया के और मुल्क पाकिस्तान में अमन मांगा गया है। ये जो त्यौहार है ये हमें अमन, सुलह और सलामती का पैगाम देता है, इसलिए हम सब इसको बड़े जोश व खरोश और बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ पे भी जंगें लगी हुई हैं, हमारी यही दुआ है, हम अपने तमाम ईस्टर के इससे पहले भी जितनी दुआएं होती रही हैं पिछले 40 रोज़ों में भी हमने ख़ास तौर पे अमन के लिए दुआ की है। पहले तो दुआ करेंगे और फिर उसके बाद फिर हम फैमिली में जाएंगे, गैदरिंग करेंगे थोड़ी बहुत, और फिर बस एंजॉय करेंगे पूरा दिन। आज का दिन हम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बहुत आज़ादी, बहुत फ्रीडम के साथ मना रहे हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि हमें जो है एज ए सेकंड सिटीज़न तमाम राइट्स दिए गए हैं। खुशी का त्यौहार है, हम सब बहुत खुश हैं आज, और इस मौका पे हमने पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआएं की गई हैं। और हम यही चाहते हैं कि तमाम जो हमारे भाई बहन हैं, जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चन हैं, अमन और सलामती के साथ रहें। पाकिस्तान में हम सब एक हैं। कल शाम को लाहौर में होने वाली बारिश की वजह से धूप की शिद्दत में कमी है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर का दर्जा हरारत 27 और कम से कम 17 है। हमारे नुमाइंदे अपडेट करेंगे। जी मोहम्मद अल नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल शाम को लाहौर के अंदर बड़ी तेज़ और मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद लाहौर का मौसम इस वक्त भी कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, धूप के अंदर इतनी शिद्दत नहीं है। आज लाहौर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बारिश की वजह से कल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई थी, उसको अब इस वक्त मुकम्मल बहाल कर लिया गया है। जो लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा था उसको भी साफ़ कर लिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि अब आइंदा 24 से 48 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता मंगल के रोज़ तेज़ हवा भी चलेगी और काले स्याह बादल आएंगे और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। इतवार और सोमवार को किसी किस्म की कोई बारिश की प्रेडिक्शन नहीं दी गई है। आज लाहौर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और कम से कम जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी।